چلے یہ تو مان لیا گیا کہ سارے فیصلے آئین اور قانون کے مطابق نہیں ہوتے، یہ تو تسلیم کر لیا گیا کہ اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں تو عدلیہ پر تنقید بھی کی جا سکتی ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ اگر کوئی ملک کے سب سے بڑے عہدے پر کبھی فائز رہا ہو تو اس پر غداری کا الزام لگانا اس شخص کی نہیں بلکہ عہدے کی توہین ہے۔ یہ بھی تسلیم کر لیا گیا کہ کچھ فیصلے جلدی میں ہوتے ہیں، اگر مقدمہ 6 سال چلے تو بھی اسے جلد بازی کہا جا سکتا ہے، اور 1 سال سے بھی کم عرصے میں اگر کسی وزیر اعظم کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا جائے تو اس میں کوئی جلد بازی نہیں۔ یہ بھی حقیقت تسلیم کر لی گئی کہ دکھ ہوتا ہے، صرف اپنوں کا ہوتا ہے، اور اپنے تو اپنے ہوتے ہیں، ان کا دکھ نہیں ہوتا جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آئیں اور چہرے پر کرپشن اور گلے میں بدنامی کا توق ڈال کر گھر بھیج دیے جائیں، جن کے خاندان چوری کا داغ سینے پر سجائے پھرے۔ یہ بھی مان لیا گیا کہ کسی کا موقف سنے بغیر اسے سزا دینا درست عمل نہیں ہے، اور یہ بھی تسلیم کر لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو تو اس سے ہمدردی ہونی چاہیے، اسے قانون میں رعایت ملنا چاہیے۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ کرپٹ، چور اور غداری کے الزامات کو ہمت سے برداشت کرنے والے اور ہوتے ہیں۔ میں بھی مشرف کو غدار نہیں مانتا، لیکن کیا آئین نہیں توڑا گیا؟ مشرف آئین شکن ہے۔ جنرل مشرف ایک بہادر سپاہی، ایک بہترین حکمران رہے ہیں، لیکن آئین توڑنے کے مرتکب وہ بھی ہوئے ہیں۔ لیکن میں نہ انہیں غدار کہہ سکتا ہوں، نہ لکھ سکتا ہوں، نہ غدار بول سکتا ہوں۔ عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن اب تو سب مان رہے ہیں کہ سارے فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے، کہیں وہ بھی غلط ہوتے ہیں۔ ہم نے نہ نواز شریف کو غدار مانا، نہ ان کو نااہل لکھا، لیکن عدالتوں کے فیصلے کو تسلیم ضرور کیا۔ اگر مشرف کو غدار کہنے پر فوج مضطرب ہے تو سویلین بھی مضطرب ہیں۔ اپنے سپہ سالار کو غداری کا لیبل قوم کو منظور نہیں۔ مشرف کی کامیابیاں بہت بڑی ہیں، وہ اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آئینی ہو یا غیر آئینی ہو، لیکن ان کا جرم آئین کو معطل کرنا ہے، جس کی سزا موت ہے، جرم غداری ہے۔ نواز شریف کو جب سزا دی گئی تو ان کے چاہنے والے ووٹر اور سپورٹر بھی اسی تکلیف سے گزرے ہوں گے جس طرح آج ہم مشرف کو غدار قرار دینے پر تکلیف میں ہیں۔ اس لیے تو کہتے ہیں تاریخ خود کو دہراتی ہے، بار بار دہراتی ہے، آج بھی دہرا رہی ہے۔ آج جو ہم کسی دوسرے کے لیے برا سوچیں گے، کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودیں گے، کل اس میں خود بھی گر سکتے ہیں۔ جو فصل ہم بوتے ہیں کل کو وہی فصل ہمیں کاٹنا پڑتی ہے۔ تو جنرل مشرف کو سزائے موت نے ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے، اور لگتا ہی ہو کہ اس معاملے میں ادارے ایک بار پھر آمنے سامنے ہیں۔ فوج کا ری ایکشن بھی بہت شدید ہے، اور فوج اپنے سابق جرنیل پر غداری کا لیبل لگنے پر بہت تحفظات کا اظہار کر رہی ہے۔ حکومت اور فوج دونوں کو جنرل مشرف کے معاملے پر تحفظات ہے اور اس فیصلے پر تحفظات ہے۔ چلے فوج کی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حکومت اس پر کیوں ریئیکٹ کر رہی ہے؟ وہ حکومت جو کل عدالت سے یہ کہہ رہی تھی کہ فیصلہ بھی نہ سنایا جائے، اس میں بہت سے قانونی حکم ہیں، یہ نہ ہو کہ اس کا فائدہ مشرف کو پہنچے۔ آج حکومت نے دوسری پوزیشن لے لی ہے کہ سزائے موت کو سنائی گئی ہے۔ اس فیصلے کے بعد فضا میں ایک تناؤ کی سی کیفیت موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے بھی اس فیصلے کے بعد ایک اعلامیہ جاری کیا۔ جس طرح فوج نے ایک رد عمل دیا تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا کل ایک انٹرویو ہوا، ایک جگہ انہوں نے صحافیوں سے بات کی تو اس کا بھی ایک رد عمل دیا، جس میں انہوں نے اس معاملے کی اور اس تاثر کی نفی کی گئی کہ چیف جسٹس نے اس معاملے میں یعنی جنرل مشرف کے مقدمے میں خصوصی دلچسپی لی۔ سپریم کورٹ کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ میڈیا میں تاثر دیا گیا ہے کہ پرویز مشرف کے مقدمے میں چیف جسٹس ذاتی دلچسپی رکھتے تھے۔ چیف جسٹس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پرویز مشرف کا کیس بڑا واضح کیس تھا، جنرل مشرف کو متعدد مواقع دیے گئے، یہ لوگ معاملے کو طول دینا چاہتے تھے، اگر جلدی نہ کی جاتی تو یہ معاملہ کئی سال اور چلتا رہتا۔ تاخیری حربوں کے باوجود معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا۔ چیف جسٹس کے طرف سے جاری کیے گئے اعلامیہ کے مطابق سپریم کورٹ کے مختلف بینچ پرویز مشرف کے مختلف کیس سن رہے ہیں۔
چیف جسٹس نے خصوصی عدالت کو اس حوالے سے کوئی ہدایت نہیں دی. تو چیف جسٹس کی وضاحت اور فوج کے رد عمل اور حکومت کی اس کیس کے حوالے سے مختلف پوزیشن نے اس معاملے پر اداروں میں تناؤ کی کیفیت کو اجاگر کر دیا، جس سے لگتا یوں ہے کہ یہ معاملہ ابھی طول پکڑے گا. دیکھنا یہ ہے کہ مشرف کے معاملے والا اونٹ کسی کروٹ بیٹھے گا یا پھر یہ بات آگے اور کوئی اور رخ اختیار کرے گی.